الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ آج کے درس میں مسئلہ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہذا نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہا اخری ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ۔ جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دے۔ یہ بخاری و مسلم میں حدیث آئی ہے۔ اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خالو نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک شاۃ لحم، وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے، یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضح بہا ولا تصلح لغیرک، ٹھیک ہے تم اسی کو قربان کر دو اور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یعنی یہ کہ قربانی کے لیے بکرا یا بکری کا 2 دانت والا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ صحابی وہ تھے جو نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر دیے تھے اور ان کے پاس کوئی اور جانور نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے لیے اجازت دی تھی کہ جو 1 سال کا تمہارا بکرا ہے، ابھی 2 دانتا نہیں ہے، تم اس کو ذبح کر دو، لیکن اس کے بعد اور کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ بکرا اور بکری میں سے جن کو 2 دانت نہیں آئے ہیں ان کو ذبح کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں بلکہ گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا ہے۔ اور جو شخص نماز عید کے بعد قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی دی جائے گی، اور عید سے پہلے جو قربانی دی جائے گی وہ قربانی کے حکم میں نہیں ہے بلکہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہے۔ اور 6واں نمبر ہے جس مسئلے کا، وہ یہ ہے کہ 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ یا 1 دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس لیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو یہ ریاکاری ہے جو حرام ہے۔ اور آج اکثریت الا ماشاء اللہ مسلمانوں میں ایسے ہی لوگوں کی پائی جاتی جو 4-5 بکرے ذبح کرنے کے لیے لا کے دروازے پر باندھ دیتے۔ میرے بھائیوں، قربانی عبادت ہے،
قربانی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بکرا یا ایک بکری سارے لوگ مشترکہ ہیں ایک گھر میں، اگر ذبح کر دی جائے تو وہی سارے لوگوں کی جانب سے کفایت کر جائے گی۔ ہر ایک فرد کی طرف سے ایک ایک بکرا ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے قربانی ہو جائے گی، لیکن ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، دکھاوے سے بچا کر رکھے، جو کہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ موٹا فروا تازہ جانور لاتے ہیں یا کئی جانور لاتے ہیں، گھروں میں باندھ دیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے دکھاوے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں، تو انہوں نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباغ الناس فصارت کما ترى۔ ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کبار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص عنہ وعن اہل بیتہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیتا تھا۔ فیاکلون ویطعمون، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ پھر اسی طرح بدستور ہوتا رہا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اور اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ معنی یہ کہ کس طرح لوگ جو ہے محض ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے بکروں پہ بکرے ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک قربانی سے الحمدللہ یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور بہت سارے مقامات پر خیر و بھلائی کے کام ہیں، آپ وہاں پر الحمدللہ اپنی رقم لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ لہذا ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے والا سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں ایک رسول کی حیثیت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی، قل کہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، عمل وہی درست ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، آپ کے اصحاب نے جس پر عمل کیا اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے گا، چاہے ہماری نیت کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو، عند اللہ وہ عمل قبول ہونے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت ہے، میرا کچھ طریقہ ہے، اگر کوئی میرے طریقے سے روگردانی کر کے زندگی جینا چاہتا ہے تو ایسا شخص پھر میرے طریقے پر نہیں ہے یا مجھ میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں حق ہیں ان کو قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور بدعات و خرافات اور رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔